السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل ایز یو نو بیٹا ہمارے پاس اسلامیات میں دو پیپرز ہوتے ہیں ایک پیپر 1 ایک پیپر 2 پیپر 1 بھی کتنے مارکس کا ہے 50 مارکس کا پیپر 2 بھی کتنے مارکس کا ہے 50 مارکس کا یو ول بی گیون 5 کوسچنز کوسچن نمبر 1 2 3 4 5 کرنے کتنے ہوں گے آپ نے 4 کوسچنز جس میں سے کمپلسری کون سے ہیں 1 and 2 would be compulsory لاسٹ 3 کوسچنز میں سے آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے any 2 ٹھیک ہے دونوں پیپر کتنے کتنے مارکس کے ہیں 50 and 50 مارکس کے ہیں کوسچن نمبر 2 جو کمپلسری ہے وہ اور لاسٹ 3 میں سے جو 2 کوسچنز آپ کریں گے یہ کوسچنز ہیں 14 مارکس کے جس کا اے پارٹ ہے 10 مارکس کا بی پارٹ ہے 4 مارکس کا تو 3 کوسچنز ہو گئے 14 مارکس کے 14 14 14 یہ ٹوٹل ہو گئے 42 اور 8 مارکس کا ہمارا کوسچن 1 ہوتا ہے either we talk about paper 1 اور paper 2 پیپر 1 میں قرآنک پیسیجز ہیں پیپر 2 میں 20 حدیث تو 42 + 8 ہو گئے نا 50 سمجھ میں آ گئی مارکنگ پیپر بیٹا آپ کو سب کو کلیئر ہے یہ بات دیٹس گریٹ اچھا ٹائم مینجمنٹ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے 14 مارک والا کوسچن ہمیں کرنا ہوتا ہے 25 منٹس میں اے پارٹ 18 منٹس میں بی پارٹ 7 منٹس میں تو آپ نے 3 کوسچن 14 مارکس کے اٹیمپٹ کر لیے 25 25 اور 25 75 منٹس میں 42 مارک کا پیپر اٹیمپٹ ہو گیا لاسٹ کے جو 15 منٹس بچ جائیں گے لاسٹ 15 منٹس میں آپ لوگوں نے کوسچن 1 جو کہ 8 مارکس کا ہے وہ سالو کرنا ہے ہو گیا پورا پیپر ہمارا 90 منٹ میں آپ کو 90 منٹس دیے جائیں گے 1 hour and 30 minutes ٹائم مینجمنٹ بھی سب کو کلیئر ہو گئی ہے اس سے زیادہ ٹائم آپ نے کسی بھی کوسچن کو نہیں دینا ہے ایک اے بی پارٹ 25 منٹس میں ہو جانا چاہیے اے پارٹ 18 منٹس میں میکسیمم بہت کر لیا 19 ایک منٹ اور ایکسٹرا لے لیا لیکن وہ 1 منٹ اب بی پارٹ سے کم ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے تو بی پارٹ تو بھائی گیم چینجر ہوتے ہیں اسی لیے میں نے اس کے 5 to 6 7 منٹس رکھے ہوئے تاکہ ہم پراپر طریقے سے ریلیونٹ کانٹینٹ ریلیونٹ پوائنٹ سوچ کر اس کو ڈیلی لائف سے کنیکٹ کر دیں اگر کوسچن کی ریکوائرمنٹ ہے تو جیسا سوال ہے اسی کے اکارڈنگ ہم لکھیں ٹھیک ہے بیٹا خیر سب کو پیپر پیٹرن سمجھ میں آ گیا چلیں اب آپ سب کو پتا ہے بھائی ہماری جو منڈے اور ویڈنسڈے کلاس ہوتی ہے وہ پیپر 1 کی ہوتی ہے جس میں ہم لوگ لائف آف پروفٹ پڑھ رہے ہیں اور فرائیڈے سیٹرڈے ہماری کلاس پیپر 2 کی ہوتی ہے پیپر 2 میں ہم جو ہے وہ ابھی یہ والا ٹاپک پڑھ رہے تھے 6 آرٹیکلز آف فیتھ جس کا آج ہمیں لاسٹ آرٹیکل پڑھنا ہے نمبر 1 جو 6 آرٹیکل آف فیتھ ہے جس کا نام ہے بلیو ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈگری اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ پہلے 5 آرٹیکلز پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے بیٹا نوٹس وغیرہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں اگر کسی کو ریکارڈیڈ لیکچرز چاہیے ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے اچھا بیٹا یوٹیوب پہ میں نے ابھی 2-3 لیکچرز ہی اپلوڈ کیے ہیں جس طرح آپ کو ڈرائیو پر ایکسس مل رہا ہے ایکسس اسی طرح ملے گا ریکارڈیڈ لیکچرز کا سمجھ میں آئی بات I'm not going to upload the every lecture on YouTube یہ بات کلیئر ہو گئی چلیں دیٹس گریٹ تو کسی اسٹوڈنٹ کی اگر کوئی کلاس مس ہو جائے گی وہ مجھے بتا دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈرائیو پر جس طرح ریکارڈیڈ لیکچرز کا ایکسس ملتا ہے وہ مل جائے گا خیر اب اسٹوڈنٹس اس سوال کو ہمیں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے تو اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات بتاؤں 2 آرٹیکل ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اسٹرگل کرتے ہیں جبکہ اگر اس کو سمجھ لو تو آسان ہے نمبر 1 بلیف ان ریویل بک اور نمبر 2 بلیف ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈگری ریویل بک کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں ریکارڈیڈ لیکچر بھی میں پرووائڈ کر دوں گا اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس میں پرابلم ہوگی ابھی ہم بات کرتے ہیں لاسٹ آرٹیکل کی بلیف ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈگری کی اس آرٹیکل میں بیٹا آپ نے کتنی چیزیں بتانی ہے ذرا توجہ سے میری بات سننی سب سے پہلے آپ آرٹیکل کو انٹروڈیوس کرو یعنی آپ ایک انٹروڈکشن لکھو پھر آپ اس آرٹیکل کی امپورٹینس بتاؤ کیا بتاؤ گے بچہ اس آرٹیکل کی امپورٹینس 2 باتیں ہو گئی تیسرے نمبر پر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی پرفیکٹ نالج پر بات کرو اللہ کی پاور پہ بات کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وزڈم پر بات کرو یعنی آپ کا سارا فوکس کس بات پر ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے آلریڈی پلانڈ ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ آپ کا پورا پیرا 2 ہوگا اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے الیبریٹ کرو گے وہ میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے الیبریٹ ٹھیک ہے پیرا 3 میں پھر آپ کیا بتاؤ گے کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسریبل کیوں ہیں مینس فری ول پر ہمیں بات کرنی ہے پورا پیراگراف فری اسی پر بیس کرے گا ایم آئی کلیئر ٹھیک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسریبل کیوں ہیں
اسی پر ہمیں بات کرنی ہے. مینس فری ول. اور لاسٹ پیراگراف میں اسٹوڈینٹس ہم بات کریں گے ٹائپس آف تقدیر کی. بس یہ 4 باتیں آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے. ایم آئی کلیئر؟ تو آپ کا یہ والا ٹاپک بڑی آسانی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے آرٹیکل کو انٹروڈیوس کرنا ہے اور اس کی امپورٹنس لکھنی ہے کہ اس آرٹیکل کی کیا اہمیت ہے. نمبر 2، آپ نے اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ نالج، پاور اور وزڈم، اس کو الیبوریٹ کر کے لکھنا ہے، بہت اچھے طریقے سے یہ پروو کرنا ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کی نالج ہے، ہر چیز اللہ نے پلان کی ہوئی ہے بہت وائزلی، ہر چیز اللہ کے پاس آلریڈی لکھی ہوئی ہے. پھر آپ نے پیرا 3 میں یہ بتانا ہے کہ ہم کیوں آنسریبل ہیں اللہ کے سامنے فری ول کی وجہ سے. اس کو بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ کر کے لکھنا ہے پیرا 3 کو، جو میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے. اور لاسٹ پیراگراف میں ہمیں ٹائپس آف تقدیر لکھنی ہے. سب کو یہاں تک ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں اسٹوڈینٹس؟ اچھا، اب ذرا جلدی سے آپ لوگ بیٹا یہ جو پکچر ہے یہ پکچر اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں. یہ کویسچن ہے کہ give an account of the Muslim belief in Allah's predestination and decree. پیرا 1 انٹروڈکشن. آرٹیکل کو انٹروڈیوس کریں گے، اس کی امپورٹنس لکھیں گے ہم. پیراگراف 2 میں ہم یہ بتائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے، مدر ووم میں کیا چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اللہ کی پاور کیا ہے، اللہ کی نالج کیا ہے، اللہ کی پرومس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے آلریڈی کچھ پرومسز لیے ہیں، وہ پرومسز کیا لے لی ہیں، وہ باتیں لکھیں گے ہم. پیرا 3 میں وی ول ٹاک اباؤٹ مینس فری ول. ریفرنسز لکھیں گے، ایک سال کی تقدیر ہمارے ہینڈ اوور کی جاتی ہے. لاسٹ پیراگراف میں ٹائپس. ذرا جلدی سے اس پیٹرن کی پکچر لیں، اپنے گروپ میں سینڈ کریں. اور جب آپ پکچر لے لیں تو پلیز ٹائپ کریں. یہ 4 باتیں آپ نے اسٹوڈنٹ ذہن میں رکھنی ہیں. آئیگا بیٹا؟ سمجھ میں آیا آپ کو؟ الشبا، آسیہ، باسط بیٹا، فرجاد، ہانیہ، حوریہ بیٹے، جازم، احمد، حمزہ، صبور انصاری، اسما عبداللہ بیٹا، عروہ، زنیرہ. سب کو کلیئر ہے؟ طلحہ بیٹا، ہاجرہ. یہ پیٹرن کاپی کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ نے اس آرٹیکل کو انٹروڈیوس کرنا ہے. کیسے انٹروڈیوس کریں گے؟ میں نے آپ سب کو ایک لائن یاد کروائی تھی. ہر آرٹیکل میں وہ لائن ہم لکھتے ہیں کہ بلیف ان، آرٹیکل کا نام آئے گا بلیف ان predestination and decree is the 6th article of faith which is the fundamental belief and without which our faith remains incomplete. کیا مطلب؟ اگر کوئی ان آرٹیکلز کے اوپر بلیف نہیں رکھتا وہ اپنے آپ کو بلیور اور مسلمان نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں آئی بات بچہ؟ ان آرٹیکلز میں بلیف رکھنا ضروری ہے. کوئی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 6 باتوں پر ایمان نہ لے کر آ جائے. اسی لیے آپ نے کیا لکھا؟ دس بلیف از مینشنڈ ان ایمان مفصل. بچپن میں مسلمان ہر بچہ یاد کرتا ہے آمنتو باللہ وملائکتہ، اللہ اور اینجلز ہو گئے، وکتبہ بکس ہو گیا، ورسلہ، آمنتو ورسلہ کیا مطلب؟ آئی بلیو ان پروفٹس، والیوم الآخری، میں ایمان لے کر آتا ہوں، آئی بلیو ان ڈے آف ججمنٹ. اور پھر آپ کیا پڑھتے ہو؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. آپ نے کہا آمنتو، آئی بلیو ان، میں ایمان لاتا ہوں، بلیو کرتا ہوں کتنی باتوں پر؟ باللہ اللہ پر، وملائکتی اینجلز پر، وکتبی بکس پر، ورسلہ پروفٹس پر، والیوم الآخری ڈے آف ججمنٹ پہ، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. گڈ اینڈ بیڈ predestination is from Almighty اللہ. اور اس بات پر بھی ایمان لاتا ہوں کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. امپورٹنٹ سمجھ میں آیا؟ اس آرٹیکل کی امپورٹنٹ سمجھ میں آئی کہ اس کے بغیر ہمارا فیتھ انکمپلیٹ ہے. اسی لیے بچپن میں ہی ہم ایمان مفصل میں یہ اقرار کرتے ہیں اچھی اور بری تقدیر اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. سمجھ میں آئی بات بیٹا؟ آگے بڑھیں. مینشن ہے یا نہیں ہے ایمان مفصل میں؟ سب کو سمجھ میں آ گئی ایمان مفصل؟ ویری گڈ. پھر آپ نے کیا لکھا کہ یہ حدیث جبرائیل میں بھی موجود ہے. حدیث جبرائیل کیا ہے بیٹا؟ کہ جب پروفٹ سے پوچھا گیا واٹ از فیتھ، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا گیا؟
ایمان کیا ہے؟ تو پروفٹ نے کیا بتایا؟ فیتھ از ٹو بلیو ان اللہ, اینجلس, بکس, prophets, day of judgment, and believe in predestination and decree. اب ذرا سمجھنا اس بات کو, جب پروفٹ سے ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے فیتھ کی, تو پروفٹ بھی کیا بتا رہے؟ فیتھ یا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ان 6 باتوں پر یقین کیا جائے. انڈر لائن یا سرکل آپ کس کو بنا دو گے؟ بلیف ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈگری کو. ایگزامینر کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم یہ جو حدیث جبرائیل ریفرنس کے طور پر لکھ رہے ہیں, پرپس کیا ہے؟ اس آرٹیکل کی امپورٹنس بتانا کہ پروفٹ نے بھی یہی کہا کہ فیتھ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, ایمان ہوتا ہی 6 باتوں پر یقین رکھنا ہے, اس میں تقدیر بھی شامل ہے. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ یس اور نو؟ ورنہ اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہوں گے, بلیور ہی نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو. یہ بات آپ نے مینشن کر دی, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, اب سر ذرا ان ورڈز کو بھی آپ ذرا ایکسپلین کر دیں گے تو کافی اچھا ہو جائے گا ہمارے لیے, اگر آپ جو ہے وہ یہ ورڈز بتا دیں ذرا کہ سر اس ورڈ کا کیا مطلب ہے, پری ڈیسٹینیشن کا کیا مطلب ہے, یا اس ڈگری کا کیا مطلب ہے, یا پھر آپ نے یہاں جو لکھا ہوا ہے قضا و قدر, اس کا کیا مطلب ہے, یہ مطلب بھی ذرا ہمیں سمجھا دیں. تو دیکھو بیٹا اسٹوڈنٹس, قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم اس طرح لکھتے ہیں قضا, تو اس قضا کا مطلب ہے ڈکری. سر ڈکری بھی نہیں سمجھ میں آیا, تھوڑا اور آسان کر دیں, تو اس کا مطلب ہے ول, یا پھر آپ کہہ دو پرمیشن. جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کام کو کرنے کی ہمیں پرمیشن, اجازت دیں گے تو ہم وہ کام کر سکیں گے, ورنہ نہیں. سمجھ میں آیا قضا کا مطلب؟ میں اس وقت جو بول رہا ہوں اگر اللہ کی پرمیشن شامل نہ ہو, کیا میں بول سکتا ہوں؟ یہ بات بتاؤ. نہیں. یہ بات کلیئر ہوئی؟ تو یہ ہو گیا قضا کا مطلب. سر قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو قدر کا مطلب ہم کہتے ہیں نا فیٹ, نصیب, قسمت. یار میری قسمت تو بہت اچھی ہے کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. سمجھنا ہے؟ تو یہ جو قسمت ہے اس کو کہا جاتا ہے قدر. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف قدر؟ ٹھیک ہے بیٹا, کیا تمام بچوں کو آرٹیکل انٹروڈیوس کرنا آ گیا؟ اس کی امپورٹنس سمجھ میں آ گئی کہ اس کے اوپر یقین رکھنا کتنا ضروری ہے؟ پھر ایمان مفصل میں بھی موجود ہے, پھر حدیث جبرائیل بھی اس کے اوپر ہے, ورنہ فیتھ انکمپلیٹ ہوگا. یہ پہلی باتیں ہو گئی ہماری. سب کو کلیئر ہے نا یہاں تک؟ آگے بڑھوں میں؟ جی طلحہ بیٹا, دانیہ, عبداللہ, افنان, علیزے, امین, جی ہبا, ابراہیم, جویریہ بیٹے, محمد ماعز, ماہین, منیب, شیخ کریم, شمائلہ, طاہا, عروہ بیٹے, والیہ بی بی. کلیئر ہے سب کو؟ آگے بڑھیے. چلے گریٹ. اب ذرا سمجھیے گا میری بات. اب ہم بات کریں گے بھائی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز نالج کی بیس پر بات کریں گے کہ بھائی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. بچوں اللہ تعالیٰ کا ایک نام العلیم ہے, یس اور نو؟ العلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آل نوئنگ. العلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آل نوئنگ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی نالج ہے, ٹھیک ہے. تو ایک حدیث ہے جس کو میں نے بھی آپ کو لکھوایا, اسٹوری آف پین. میں نے لکھوایا نا اسٹوری آف پین. اچھا وہ اسٹوری آف پین کیا ہے اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. اسٹوری آف پین. According to a hadith, the very first thing Allah created that was pen. اللہ نے پہلی چیز فرشتوں سے بھی پہلے ہر کریشن سے پہلے جو چیز بنائی وہ پین. اور پھر پین کو اللہ نے حکم دیا رائٹ. پین نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا واٹ شیل آئی رائٹ, تو اللہ تعالیٰ نے پین کو حکم دیا واٹ ایور ول ٹیک پلیس ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, جو کچھ قیامت کے دن تک ہوگا وہ لکھ دو. حتیٰ کہ پین نے ہر چیز لکھ دی. یہ بھی لکھ دیا کہ at 6:30 on
3rd January, Bilal Sujela will be teaching belief in predestination and decree. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے پین نے لکھ دی کہ 3 جنوری کو میں جو ہے وہ اس وقت آپ کو بلیف ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈکری پڑھا رہا ہوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو پین روٹ ایوری تھنگ ایز پر اللہ پرفیکٹ نالج. اللہ کو ہر چیز پتا ہے نا, اس کی بیس پر اس نے لکھ دی ہے. یہ بات کلیئر ہوگی؟ سارا فوکس میرا کس کے اوپر ہوگا؟ ہر چیز لکھی ہوئی ہے, اسی کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ نے. صحیح ہے؟ اچھا, ابھی میں پیدا نہیں ہوا, کوئی بھی انسان پیدا نہیں ہوا, صرف اللہ تعالیٰ نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا آدم علیہ السلام سے کتنے لوگ دنیا میں آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی سولز کو گیدر کیا, اور ہم سب سے اللہ نے ایک پرومس لیا. اللہ ہیز آلریڈی ٹیکن اے پرومس فرام آل آف ہز کریشن. جتنے بھی انسان اور جنات ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے ایک پرومس لیا ہے. وہ پرومس کیا ہے ذرا دیکھیے گا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا آدم سے کتنے, ان کی نسل میں کون کون لوگ آئیں گے, ان سب کو گیدر, ان کی سولز کو گیدر کرنے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا, ایم آئی ناٹ یور لارڈ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آپ نے, میں نے, ایون جو ابھی لوگ دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے, آئے بھی نہیں ہیں, جو آپ کے بچے ہوں گے ان فیوچر, انہوں نے بھی یہ جواب دیا. جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے بھی, جو دنیا میں آئیں گے انہوں نے بھی, سب نے کیا جواب دیا؟ We testify that you are our Lord. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی اب قیامت کے دن تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا, تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں جو ہے وہ صحیح اور غلط کا نہیں پتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ پر ہم مسلمانوں کو, بلکہ مسلمان نہیں, ہر انسان کو اور ہر جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول دے دی. جب بھی انسان کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو مجھے بتاؤ, اس کا ضمیر اس کو یہ بات بتاتا ہے یا اس کے دل میں یہ پتہ چل جاتا ہے یار یہ غلط کام ہو رہا ہے, میں یہ غلط کر رہا ہوں؟ یہ آواز آتی ہے یا نہیں؟ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے یہ کام صحیح ہے یا غلط, اس کو ڈاؤٹ ضرور ہوتا ہے. کیا خیال ہے, کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو اور آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ رہی ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان کے دل میں یہ ڈاؤٹ آتا ہی آتا ہے, لازمی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک فری ول دی ہوئی ہے. اب ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی اسکل دی ہے, صلاحیت دی ہے, اور اس اسکل کی بیس پر ہم لوگ صحیح غلط میں فیصلہ کر سکتے ہیں, ہم ٹرو لارڈ کو پہچان سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم میں سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اور یہ بات قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے. اسی لیے میں آپ کو ذرا وہ ورڈز بھی دکھا دیتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں, بلکہ انسانوں سے, میں مسلمان کہہ رہا ہوں, مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان, چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, سب سے اللہ نے ایک پرومس لیا ہے, ہر انسان سے. سورہ نمبر 7, اور اس کے بعد اگر ہم اس کی ورس نمبر سرچ کر لیتے ہیں اسٹوڈنٹ, ورس نمبر 172 دیکھیے گا آپ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا, they said, آپ نے اور میں نے, ہم سب نے جواب دیا, بلا, کیوں نہیں, آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے قیامت کے کیا کہہ دیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین, then on the day of judgment you will have no right to say we were not aware of this. اب قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تو پتہ ہی نہیں تھا. بھائی آپ کے پاس فری ول تھی, آپ صحیح غلط میں فیصلہ کر سکتے تھے, آپ ٹرو لارڈ کو پہچان سکتے تھے. کیا آپ کو یہ ریفرنس سمجھ میں آیا؟ یس بیٹا, لکھنا ہوگا, بھلے آپ اپنی اون ورڈز میں لکھ دیجئے گا, لیکن لکھنا ہوگا کہ اللہ نے ہر انسان سے ایک پرومس لیا ہے. وہ پرومس کیا ہے کہ اس پرومس کی بیس پر ہم کس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اور صحیح غلط میں فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آگے بڑھو. اب دوبارہ سے ٹاپک پر آؤ. ٹاپک ہمارا کیا تھا؟ ٹاپک ہمارا کیا تھا بیٹا؟ کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے. یس اور نو؟ اسی پر بات کرنے تھی ہمیں. پین نے بھی ہر چیز لکھی ہے. دوبارہ اسی پر آ جائیے. جب انسان اپنی امی کے پیٹ میں آتا ہے 4 months کے بعد, اس کے اندر فرشتے کے تھرو اللہ سول پھکوا دیتے ہیں, اس میں سول آ جاتی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ 4 چیزیں لکھوا دیتے ہیں. کیا 4 چیزیں؟ لائف اسپین, اس کی زندگی, کہ یہ بندہ 60 سال زندہ رہے گا, 70 سال زندہ رہے گا, 80 سال زندہ رہے گا, 90 سال, یا
5 دن کے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ لکھوا دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کیا لکھوا دیتے ہیں؟ اس کا لائف، اس کا رزق، سسٹیننس، کہ یہ کتنا اس کا رزق ہے، روزی ہے. جب تک انسان آخری بائٹ نہیں لے لے گا، اپنی لاسٹ بائٹ، تب تک اس کی ڈیتھ نہیں آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ جو آپ کا رزق ہے وہ آپ کو ملے گا، اس کے بغیر آپ اور میں مر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جینڈر لکھ دیتے ہیں. کیا ہمیں پتہ چل جاتا ہے یعنی آج الٹرا ساؤنڈ سے بھائی لڑکا ہے یا لڑکی؟ جینڈر. تو وہ جینڈر 4 months، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پتہ چل جاتا ہے، یہ آپ نے بتا دیا. اور آخری بات، فائنل ڈیسٹینیشن، کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. یہ بھی لکھا ہوا ہے اللہ نے میرے بارے میں، when I was in my mother's womb. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ابھی صرف یہی سمجھو، سارا فوکس کس پر ہے؟ اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ابھی صرف اسی کو ہم بات کریں گے. اگلی بات، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ذات ہے. اللہ از وائز. قرآن میں لکھا ہوا ہے انہو هو الحکیم العلیم. حکیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آل وائز، سب سے زیادہ وزڈم رکھنے والے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس بندے کو بیمار رکھنا اچھا ہے، کس بندے کو صحت مند، کس کو رچ بنانے میں رچ بنانا ہے، کس کو ایوریج رکھنا ہے، کس کو غریب، کس کو کیسے لکس دینے ہیں. یہ سب کس نے پلان کیا ہے؟ اللہ نے اپنی وزڈم کی بیس پر. سمجھ میں آیا؟ چاہے انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر انسان کے لیے اللہ نے بیسٹ ڈیسیجن لیا ہے. میرے پاس جو ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے. میں بھلے یہ سوچ رہا ہوں کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو اچھا تھا، یار میرے لکس ایسے نہیں اتنے ہوتے تو اچھا تھا، میری ہائٹ یہ نہیں یہ ہوتی تو اچھا تھا. وہ میں اپنے حساب سے سوچ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو پتا تھا اگر ہم بلال، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اگر میں بلال سجیلا کو زیادہ پیسے دوں گا تو یہ ایک بندہ 10 اور لوگوں کو تکلیف دے گا. اللہ نے مجھے پیسے نہیں دیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے دیے ہیں پیسے. ٹھیک ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. الحمدللہ. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ یہ بات کلیئر ہوگی؟ تو اللہ نے ہر چیز بہت زبردست طریقے سے کیا کی ہے؟ پلان کی ہے. اللہ از آل وائز، ہی ہیز پلانڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. جس کے لیے جیسی چیز بہتر تھی ویسے ہی پلان کی. یہ بات ہو گئی. پھر ایک بات آپ نے کیا بتا دی کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، میں بھی بول رہا ہوں اس وقت، میں نے آپ کو ایک، دیکھو اسٹوڈنٹس، ری ایکشن بھیجا، سب نے دیکھا. یہ ایکشن میں نے کس کی پرمیشن سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہ ہو میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ نہیں. There is no movement in the heavens and earth, but it happens by the permission of Allah. صحیح ہے. یہ سب ہوتا کس کی مرضی سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اگر اللہ نہ چاہے میں یہ کر نہیں سکتا ہوں. اور تیسرے نمبر پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھو، اللہ کی پاور، کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جسٹ کیا کہتے ہیں؟ کن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی کرنے میں پرابلم نہیں ہوتی، کچھ بھی کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. یہاں تک سب کو کلیئر ہوا؟ یہ ہو گیا. ہم نے یہ بتایا کہ بھائی ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اب اس پوائنٹ پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے. کوئی سوال آ رہا ہے ذہن میں بچوں؟ بتائیے. کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال آ رہا ہے تو پلیز پوچھیں. جی آپ اپنا مائک بھی جو ہے وہ بیٹا انمیوٹ کر کے کوئسچن کر سکتے ہیں. کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا تو میں خود کوئسچن ریز کرتا ہوں. کوئسچن کیا ہے؟ سر سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے میں 60 سال زندہ رہوں گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے میں جہنم میں جاؤں گا یا پھر جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے سر. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. سر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ حلال کمائیں گے یا حرام. سر سب لکھا ہوا ہے. تو پھر ہم اللہ کے سامنے آنسریبل کیوں ہیں؟ پھر جنت جہنم کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ سر پھر جس کے لیے نیکی لکھی ہوئی ہے وہ تو جنت میں ہی جائے گا، جس کے لیے برائیاں لکھی ہیں وہ تو جہنم میں ہی جائے گا. یہی سوال ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جو میں نے کوئسچن ریز کیا؟ یس اور نو؟
آ گیا ذہن میں سوال یہ؟ کیا سب کے ذہن میں یہ کوشچن آ رہا ہے؟ یس اور نو؟ جی عمر بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یس سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمر بیٹا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میرے پاس اس کا آنسر ہے. آپ کے پاس اس کا آنسر ہے؟ چلے دیں آنسر، بہت اچھی بات ہے. چلو ہم عمر سے آنسر سنتے ہیں بچوں، ٹھیک ہے؟ ذرا سنیں. جی سر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسٹریٹ جہنم یا جنت میں ڈال دیتے، تو جن کو جہنم میں ڈالتے تو ان لوگوں کو تو کہنا تھا نا کہ آپ ہمیں موقع تو دیتے، ہم دکھاتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ موقع دیا ہوا ہے زندگی کے اندر کہ ہم اپنی ول سے جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آلریڈی کا پتہ ہے کہ یہ بندہ اپنی ول سے کیا کرے گا، اور وہی لکھا ہوا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ٹھیک ہے دیکھو اب میں عمر ہی کے آنسر کو تھوڑا سا آپ کو مزید طریقے سے بتاتا ہوں. عمر نے آپ کو جو آنسر دیا نا وہ یہ دیا کہ سر آپ کو پتا ہے نا ایک بچہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، ایک نارمل پرفارم کر رہا ہے، تو سر آپ 9 جنوری کا ٹیسٹ لینے سے پہلے ہی رزلٹ اناؤنس کر دیں، اس بچے کا اے اسٹار اور اس کا سی. اب جس کا سی آئے گا وہ کیا بولے گا؟ سر آپ ٹیسٹ تو لیں. یہی بولو گے نا؟ نہیں بیٹا مجھے پتا ہے کہ آپ تو پڑھ ہی نہیں رہے ہو. نہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں. ہمیں اللہ نے پوری زندگی دی دنیا میں اچھے کام برے کام کر کے، پھر اللہ ٹیسٹ لے رہے ہیں. خیر اصل اس کو سمجھو آپ، جو میں ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں نے یہاں پر اسی طریقے سے ایک بات مثال کے طور پر لکھ دی، اس کو ذرا سمجھنا کیونکہ آئی نیڈ یور اٹینشن. یہاں ہم بات کریں گے اب مینس فری ول کی. ٹھیک ہے؟ ہم آنسریبل کیوں ہیں؟ وی آر آنسریبل بفور اللہ. میں ابھی سمجھ رہا ہوں آپ کی بات عمر، میں آپ ایک منٹ رکیں. جو آپ بتانا چاہ رہے ہو نا میں دوسرے پوائنٹ پہ بھی آپ کا آ رہا ہوں. ایک پوائنٹ آپ کا یہ تھا، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے ایک فری ول دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا بچہ؟ فری ول دی ہے. اور اسی فری ول کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے بیٹا؟ آنسریبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دی ہے؟ فریڈم آف چوائس دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا، اللہ نے ہمیں برا راستہ بھی دکھایا، اور اللہ نے ہمیں چوائس دی اچھے کام کرو یا برے کام. جو جیسے کام کرے گا اس کو ویسا ہی رزلٹ ملے گا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ سر پہلے سے سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم تو اگر برے کام لکھے ہوئے برے ہی کریں گے، اچھے ہیں تو اچھے ہی کریں گے، تو سر فریڈم آف چوائس کا مطلب کیا ہو؟ تو اب اس کو ہم ایگزامپل دیتے، میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایگزامپل کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم اس ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے امین. ٹھیک ہے بھائی؟ امین بھائی کی ہم نے ایک ایگزامپل لے لی. اب یہ جو ہمارے امین بھائی ہیں ان کی نیچر یہ ہے کہ یہ بس اپنے کام سے کام کرتے رکھتے ہیں اور ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں، اور پیرنٹس کی بات کا بھی یہ پراپر آنسر نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے. ویسے امین ایک اوبیڈینٹ چائلڈ ہے، لیکن میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا. صحیح ہے؟ اب ایک دفعہ جو ہے نا وہ امین کے جو فادر ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھ دی. کیا لکھ دی؟ ایک دفعہ انہوں نے لکھا کہ کل صبح میں جو ہے وہ امین کا ایک ٹیسٹ کروں گا، اور امین سے میں یہ کہوں گا کہ میری کیز مس ہو گئی ہیں، امین آپ ذرا ان کیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں میری ہیلپ کریں. صحیح ہے یہ؟ اور پھر اس کے جو امین کے فادر ہیں انہوں نے یہ پہلے ہی لکھ لیا کہ امین صاحب وونٹ ہیلپ می، کہ امین میری ہیلپ نہیں کریں گے. یہ انہوں نے لکھ دیا. صحیح ہے؟ امین کے فادر نے پہلے ہی لکھ دیا ہیلپ نہیں کریں گے. اب صبح ہوئی، امین کے فادر نے امین سے کہا بیٹا مجھے ذرا ایک آفس پہنچنا ہے، میری میٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ، تو آپ مجھے کیز نہیں مل رہی ہے، ذرا کیز کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں میری ہیلپ کرو. اب امین تو گیم کھیل رہے تھے تو انہوں نے ہیلپ نہیں کی. اب ان کے فادر نے تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ امین ہیلپ نہیں کریں گے، تو کیا اب آپ یہ کہہ سکتے ہو یا امین یہ کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ میرے فادر نے پہلے سے رات سے لکھا ہوا تھا میں ہیلپ نہیں کروں گا، بعد میں امین کو جب پتا چلا تو میں ہیلپ ویسے بھی کیسے کرتا؟ بتائیے کیا امین یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ایگزامپل سمجھ میں آئی؟ نہیں کہہ سکتا امین یہ بات. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ امین کو تھوڑی پتا تھا بھائی کہ امین کے فادر نے کیا لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح آپ کو تھوڑی پتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں اچھائی لکھی ہوئی ہے یا برائی. آپ کے پاس تو فری ول ہے نا. جیسے امین کے پاس 2 آپشن تھے، ہیلپ کرو یا ہیلپ نہ کرو. چیز ڈھونڈنے میں ہیلپ کر بھی سکتا تھا امین، نہیں بھی کر سکتا تھا. ابا کو پتا تھا ہیلپ نہیں کرے گا، ابا نے وہی لکھا کیونکہ ابا کو اس کی نیچر پتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جانتے نہیں جانتے ہم سے زیادہ. اللہ کو پتا ہے بلال سجیلا عشاء پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اللہ نے وہی لکھ دیا. اب میں اپنی مرضی سے عشاء پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، جیسے اپنی مرضی سے امین نے ہیلپ نہیں کی. سمجھ میں آئی بات؟ یس اور نو؟ کیا سب کو یہ میری ایگزامپل سمجھ میں آ گئی؟
ابھی امین صاحب کا آپ سب کے اوپر ایک فیور ہے, یہ ایگزامپل ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایکسپلینیشن لکھنی ہے آنسر میں, کیسے وہ میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا, صحیح ہے. یا پھر اگر کوئی ٹیچر, مثال کے ایک اور ایگزامپل سمجھ لیتے ہیں, اگر کوئی ٹیچر یہ پریڈکٹ کر دیتا ہے کہ بھائی اس بچے کا ڈی گریڈ آئے گا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور اس بچے کا واقعی ڈی گریڈ آ جائے, تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سر آپ نے ڈی گریڈ کہا تھا نا اسی لیے ڈی آیا؟ نہیں بھائی, ٹیچر نے تو آپ کی دیکھا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ اسائنمنٹس کمپلیٹ نہیں کر رہے ہو, اس وجہ سے ٹیچر نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بچہ پڑھ ہی نہیں رہا, محنت ہی نہیں کر رہا, تو ڈی آنا ہے, اب ڈی آ گیا. آئی بات سمجھ میں؟ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دس ایگزامپل؟ یا میں کہوں بھائی کہ ایک بچہ ہے ہماری کلاس میں, جویریہ ہے, ان کا اے اسٹار آئے گا, ہبا ہے ان کا اے اسٹار آئے گا, انشاءاللہ سارے ہی بچوں کا اے اسٹار آئے, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ جویریہ ہیں, محنت کر رہی ہیں, اسائنمنٹ سبمٹ کرواتی ہے ٹائملی, تو اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے بھائی. تو اب اگر میں یہ کہہ دوں تو کیا میری وجہ سے جویریہ کا اے اسٹار آئے گا؟ obviously not. بھائی جویریہ ایفرٹس کر رہی ہیں تو پھر میں وہی پریڈکٹ کر رہا ہوں. آ گئی بات سمجھ میں سب کو یہ ایگزامپل؟ اب ذرا ہم اس کو لکھیں گے کیسے, اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرو پلیز. بھائی سب کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے, اب ذرا توجہ سے لیجیے گا, سمجھیے گا لکھنا کیسے. This does not mean that Allah forces things to happen the way they are happening. It means that Allah knew what people will choose. اللہ, جیسے امین کے فادر کو پتا تھا کہ امین کیا چوز کریں گے, میری ہیلپ نہ کرنے کو, اپنے فادر کی ہیلپ نہ کرنے کو, تو امین کے فادر نے وہی لکھ دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نیو واٹ دا پیپل ول چوز, تو اللہ تعالیٰ نے وہی چیز لکھ دی اور اب وہی ہونے دے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہوا کچھ کیسے لکھنا یہ پوائنٹ؟ یہ امین کے فادر والی اور امین والی ایگزامپل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ. اب ذرا دیکھو, اب ہر چیز کا کریٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بھائی امین کو آپشن کس نے دیا تھا ہیلپ کرنے اور نہ کرنے کا؟ ان کے فادر نے. اسی طرح اچھائی اور برائی بھی کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, بفور آور برتھ, انکلوڈنگ دا ایکشنز. کوئی بندہ چوری کر رہا ہے, یہ بھی اللہ نے لکھا, اللہ نے ہی اس کا ایکشن کریٹ کیا. کوئی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا, وہ ایکشن اچھا ایکشن ہے, یہ بھی اللہ نے لکھا. کوئی نماز چھوڑ دے گا, یہ ایکشن بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹ کیا, ٹھیک ہے. اب یہ ایکشن کریٹ کرنے والا برا نہیں ہے, اس کو بھی آپ سمجھ لو. بھائی ایگزام میں ٹیچر جو ہے وہ ٹرو اور فالس دونوں آپشن دیتے ہیں, تو مجھے بتاؤ کیا ٹیچر برا بن جائے گا اس نے فالس آپشن دیا؟ کہ سارے ٹرو ہی دے؟ obviously not. تو بھائی ٹیچر برا تو نہیں ہے نا. اسی طرح اللہ نے اچھے اور برے دونوں ایکشنز کریٹ کیے. انسان اپنی مرضی سے اچھے برے کام کرتا ہے, یہ بات کلیئر ہوئی؟ انسان اپنی مرضی سے اچھے برے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, ہمارا ہر ایکشن کریٹ کیا. اب ہم ان ایکشنز کو اپنی مرضی سے پرفارم کرتے ہیں, اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایکشنز کے لیے ریسپانسبل ہیں, کیونکہ ہمیں فریڈم آف چوائس ملی ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 18 سورہ کہف ورس 29 میں بیان فرمائی. اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, ذرا دیکھیے گا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. سورہ کہف سورہ 18 ہے, اس کی ورس نمبر ہم نے سرچ کر لی بچہ 29. ذرا آیت دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, سے او پروفٹ, this is the truth from your Lord, یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء, now whoever wills, جو چاہے, فلیؤمن, ایمان لے کر آ جائے, let him believe. ومن شاء, اور جو چاہے اپنی مرضی سے, فلیکفر, کافر بن جائے, نافرمانی کر لے, انکار کر دے. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے آپشن دیا, بندہ اپنی مرضی سے چوز کرے گا. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اسما؟ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یہ ٹاپک مجھے پتا ہے, لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ ایک اور ورس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ انسان, جس کو ہم سورہ دہر بھی کہتے ہیں, اس کی ورس نمبر 3 دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اللہ کہہ رہے ہیں وی آلریڈی شوڈ دیم دا وے, ہم نے تو انسان کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرن, اب اس کی مرضی ہے وہ شکر کرے, و اما کفورا, یا وہ ناشکری کرے. سمجھ میں آئی بات؟
रेफरेंस समझ में आ गया? तो अच्छाई या बुराई इंसान अपनी मर्जी से करता है। सबको ये बात क्लियर है? बताओ, जो मैंने आपको शुरू में पैटर्न लिखवाया था स्टूडेंट, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई? क्या बातें ध्यान में रखनी है? पैटर्न जो हमने लिखा था कि आर्टिकल को इंट्रोड्यूस करो, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, सब कुछ अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, इन बातों पर फोकस करो, और मैन फ्री विल को इलैबोरेट करो। सबको क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, इसके बाद आप बताओ भाई, अल्लाह ताला जो है उनके पास तो मेरी मौत तक की मेरी तकदीर लिखी हुई है ना, लेकिन एक एक साल की तकदीर अल्लाह ताला हमारे हैंड ओवर कर देते हैं। सही है? एक एक साल की तकदीर, जैसे मिसाल के तौर पर इस साल 2026 में मेरे साथ क्या होना है, नाइट ऑफ पावर में अल्लाह ने मेरे हैंड ओवर कर दिया, किस तारीख को मैं बीमार होऊंगा, किस दिन मुझे कितने पैसे कमाने हैं, किस दिन मुझे कौन सी खुशी मिलेगी, ये एक एक साल की तकदीर अल्लाह ताला इंसान के हैंड ओवर करते रहते हैं। समझ में आया? अब जब रमजान आएगा तो 2027 की तकदीर आपके हैंड ओवर कर दी जाएगी, 2028 की, सो ऑन। किसी की डेथ होती है वो भी लिख दी जाती है। अल्लाह के पास तो मौत तक की तकदीर लिखी हुई है ना हर इंसान की, उसमें से एक एक साल की तकदीर अल्लाह हमारे हैंड ओवर करते हैं। ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट? एक एक साल की तकदीर अल्लाह हर इंसान के हैंड ओवर कर देते हैं। सही है? अच्छा, एक बात और समझो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना कि अगर अमीन के फादर ने उनको दो ऑप्शन दिए थे, हेल्प करो पीस ढूंढने में या हेल्प ना करो, अमीन के फादर को खुशी कब होती? जब वो कीज ढूंढने में हेल्प करते, या जब उन्होंने कीज ढूंढने में हेल्प नहीं की? ऑब्वियसली हेल्प करके। बिल्कुल इसी एग्जांपल को रखो, अल्लाह ताला ने हमें दो रास्ते दिखाए, सीधा रास्ता भी दिखाया और गलत रास्ता भी बता दिया। अब अल्लाह ताला किस एक्शन पर प्लीज होंगे, खुश होंगे? जब हम नेक काम करेंगे या बुरे? ऑब्वियसली व्हेन वी विल फॉलो द राइट पाथ। डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब ये वाली बात भी जरा समझ लो, इट डज नॉट मीन दैट कि अल्लाह इज प्लेजेंट विद पीपल्स बैड डीड, क्योंकि अल्लाह ताला ने परमिशन दे दी है करने की। जैसे अमीन के फादर ने उनको परमिशन दी थी हेल्प करो या ना करो। अल्लाह ताला हमारे बुरे कामों से खुश नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को पता था ये बंदा दुनिया में अपनी मर्जी से नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, अपनी मर्जी से हलाल कमाएगा या हराम कमाएगा, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हर बंदे के एक्शन को क्रिएट किया अपनी परफेक्ट नॉलेज की बेस पर। और अब अल्लाह ताला उसी तरीके से उसकी, क्योंकि वो क्या करने वाले, परफेक्ट नॉलेज की बेस पर क्रिएट करके तकदीर में लिख दिया, और अब उन चीजों को होने दे रहे हैं। क्या तमाम बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया? क्योंकि आगे जो बात करूंगा वो बिल्कुल बच्चों वाली है, टाइप्स ऑफ तकदीर। अब एक और सवाल रेज करते हैं। सर, आपने कहा कि सब कुछ लिखा हुआ है, सर उम्र भी लिखी हुई है। सर मैंने तो एक हदीस पढ़ी थी कि इंसान जब अच्छे अखलाक से पेश आता है, किसी के एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, या इंसान जो चैरिटी करता है, या जो माँ बाप की दुआएं लेता है, सर उसकी तो उम्र बढ़ जाती है। सर आपने अभी बताया उम्र तो लिखी हुई है ऑलरेडी। सर ये क्या बात हुई? ये तो हदीस में कॉन्ट्रेडिक्ट है क्या, कॉन्फ्लिक्ट है क्या? हमें तो नहीं समझ में आ रही ये बात, है ना, कि भाई चैरिटी करने से उम्र बढ़ती है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से एज बढ़ जाती है, इसका क्या मतलब हुआ सर? समझ में आई बात? तो देखो बेटा, इसका जवाब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ तकदीर। नंबर वन, तकदीर मुबरम। नंबर टू, तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम वो तकदीर होती है कि जो कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे इंसान की बर्थ कब होगी, उसके पेरेंट्स कौन होंगे, उसकी डेथ कब होगी, इसी तरीके से जो है वो कयामत कब आएगी। ये वो चीजें हैं कि ये चीजें चेंज हो ही नहीं सकती, कौन किस फैमिली में बिलोंग करेगा। ठीक है, हम अगर सब मिलकर कयामत के दिन के डिले होने के लिए दुआ करें, या अल्लाह कयामत का दिन जुम्मे के बजाय हफ्ते को आ जाए, हर दुआ में ये दुआ करें, तो क्या कयामत का दिन डिले होगा? भाई इसका ताल्लुक तकदीर मुबरम से है। ठीक है, और तकदीर मुबरम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके मुकाबले में आ जाती है तकदीर मुअल्लक, वो तकदीर जो दुआ से चेंज हो जाती है, नेक कामों से तब्दील हो जाती है। जैसे कि प्रॉफिट की हदीस है, नथिंग कैन चेंज द डिवाइन डिक्री एक्सेप्ट दुआ। या फिर प्रॉफिट ने कहा हुएवर विशेस दैट हिज प्रोविजन, उसका रिस्क बढ़ जाए, वो क्या करे, उसकी लाइफ बढ़ जाए, लेट हिम मेंटेन फैमिली टाइज, वो रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। तो अब उसका ताल्लुक होता है तकदीर मुअल्लक से। क्या मतलब?
کہ بھائی اگر مثال کے طور پر کسی کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا, وہ گھر سے نکلا, اللہ نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, لیکن گھر سے نکلتے ہوئے اس نے پڑھ لیا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اب اس دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت جو اس پر آنے والی تھی وہ ٹال دی, اب وہ مصیبت نہیں آئے گی. سمجھ میں آئی بات؟ یا یہ گھر سے نکلا, اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ کچھ برا ہوگا, لیکن اس نے 5000 چیریٹی کر دی, کسی غریب کو دے دیا, یا اس کی امی نے اس کے لیے دعا کر لی بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے لے کر جائے, خیر سے لے کر آئے, یا اس نے آیت الکرسی پڑھ لی, تو اب جو اس کی فیکٹری میں آگ لگنی تھی, نقصان پہنچنا تھا, وہ نقصان نہیں پہنچا. سمجھ میں آیا؟ بزنس میں لاس ہونا تھا, تو نیک کاموں کی وجہ سے اس کی تقدیر چینج ہو گئی. سر اس کا کیا مطلب ہوا پھر کہ عمر بڑھے گی؟ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے سر کہ اگر کوئی چاہے کہ اس کا لائف اسپین ایکسٹینڈ ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم عمر میں 63 یا جتنی بھی ایج ہے اس ایج میں ایسے کام کر کے جائے گا کہ لوگ اس کی موت کے بعد بھی اس کو یاد رکھیں گے. کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف 63 تھی, 1400 سال گزر گئے, ابھی بھی ان کی لائف ریلیونٹ ہے؟ کم عمر میں زیادہ کام کرے گا. کیا خالد بن ولید ان کو رول ماڈل کے طور پر لیڈر دیکھ رہے ہیں؟ جنید جمشید ان کے انتقال کو پتہ ہے کتنے سال ہو گئے؟ 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آج بھی ان کے لیکچرز, ان کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہے, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا یار یہ زندہ ہے, حالانکہ پاسٹ دیکھو تو سنگر تھے. تو کم عمر میں اللہ تعالیٰ ایسے کام لے لیتے ہیں. آج بھی لوگ ان کی اسپیچ سن رہے نہیں سن رہے یوٹیوب پر, ان کی پڑھی ہوئی نعتوں کو سن رہے نہیں سن رہے کہ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, لگا رہے نہیں لگا رہے اسٹیٹس پہ ہم, بس میری آواز پر نچ جائیے گا آپ, ہے نا. بدل دے میرا راستہ دل بدل دے. تو بھائی آپ دعا مانگ رہے ہیں تو کم زندگی میں بڑے بڑے کام کر جاتا ہے نہیں کرتا انسان؟ کچھ سمجھ میں آیا عمر بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر مجھے ایک بڑی زبردست ریل ذہن میں آ گئی, ابھی وہ کراچی اجتماع ہوا نا, تو بڑی زبردست میم. تو ایک لڑکا جو ہے نا اس نے بڑی اچھی سی ٹوپی لگائی ہوئی ہے, بڑے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے اس نے, ٹھیک ہے, صاف ستھرے لباس, اور آ کر سب کو بڑے تمیز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کر رہے ہیں. اور پھر اوپر کسی نے پتا کیا لکھا؟ میرا دوست سارا سال برے کام کرنے کے بعد کراچی اجتماع میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے بھائی پورے سال ہی اچھے کام کر لیں. وہ بڑی زبردست اچھی سی ریل تھی, وہ میں دیکھ رہا, تو میں نے اپنے کزن کو بھیجی, میں نے کہا یہ تو تیرے اوپر فٹ آ رہی ہے, تو وہ بھی بڑا ہنسنے لگ گیا ہے. تو کیا آپ تمام اسٹوڈینٹس کو یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا؟ بلیف ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈگری ٹائپس بھی سمجھ میں آ گئی, کون سی تقدیر چینج ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی چینج. ٹھیک ہے بچوں, اب اس کا ذرا ہم بی پارٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آئی ول اینڈ دس سیشن. بی پارٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ذرا اسٹوڈینٹس. ایگزامینر نے آپ سے کہا بی پارٹ میں ٹو واٹ ایکسٹینٹ, کس حد تک دس بلیف یعنی بلیف ان پریڈیسٹینیشن اینڈ ڈگری افیکٹ دا ڈیلی لیونگ آف اے مسلم. تو آپ نے بتایا بھائی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. کیسے؟ ایک انسان کو کوئی مصیبت آ گئی اس کی زندگی میں, اب وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, اچانک سے اس نے پڑھا تھا تقدیر میں, بھائی جو ہوتا ہے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے, جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اگر میرے ساتھ یہ برا ہوا اسی میں میرے لیے بھلائی ہے. مجھے بتاؤ وہ موو آن کر سکتا ہے یا نہیں, آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں, افیکٹ ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی انسان کا تقدیر پر یقین نہ ہو, وہ بندہ تو پریشان ہی رہے گا ہر وقت, انزائٹی ڈپریشن, یس اور نو, امپیکٹ ہے. اچھا بھائی, ہر انسان کا رزق لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا, کتنا کمائے گا؟ اب انسان نے یہ پڑھ لیا, تو اب مجھے بتاؤ اس کو پتہ چل گیا بھائی میں کتنا مجھے کمانا ہے کتنا مجھے نہیں کمانا, تو یہ بندہ حلال طریقے سے بھی کما سکتا ہے حرام طریقے سے بھی. تو اب یہ کس طریقے سے کمائے گا, حلال یا حرام؟ اوبویسلی حلال. یہ بولے گا بھائی جب مجھے اتنا ہی ملنا ہے جو میرے نصیب میں لکھا ہے تو میں حلال کیوں نہ کماؤں, افیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا بھائی, جب مجھے پتا چلا جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے,
اللہ کی پرمیشن نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. تو انسان اپنی زندگی میں بولڈ ہو جائے گا نہیں ہوگا, کانفیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولے گا بھائی یہ بندہ, یہ میرے جو اسکول میں میرے کولیگز ہیں نا, یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں. کرنے دو سازش یار, مجھے اپنا کام کرنا ہے, مجھے سچ بولنا ہے, وہ ہوگا جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اب میں بولڈ ہو گیا نہیں ہوا؟ اپنے ڈیسیجن کانفیڈنٹلی لوں گا یا نہیں؟ یس اور نو؟ کیا ڈیلی لائف پر امپیکٹ آ گیا, افیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, ایک بندے نے محنت کی, اس کے گریڈز اچھے آ گئے, بہت اچھے. ایک بندے نے محنت کی, وہ بہت زیادہ پیسے کما لیے اس نے, ٹھیک ہے. ایک بندے کے لکس بہت اچھے ہیں. اب تقدیر کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ وہ بولے گا بھائی میرے لکس اگر اچھے ہیں, میری ہائٹ اگر اچھی ہے, میرے گریڈ اگر اچھے آ گئے, پیسے اگر میں نے بنا لیے ہیں, تو بھائی یہ سب میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے. تو یہ بندہ ہمبل رہے گا, ایروگینٹ نہیں ہوگا, دوسروں کو ہیوملیٹ نہیں کرے گا. امپیکٹ ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بی پارٹ سمجھ میں آیا؟ اس نے پڑھا بھائی تقدیر معلق, دعا کرنے سے, چیریٹی کرنے سے, ماں باپ کی دعائیں لینے سے بلائیں ٹل جاتی ہے. تو کیا یہ بندہ نیک کام کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ گناہ کرنے سے, اموڈسٹ ہونے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. تو کیا یہ بندہ گناہ چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ کیا ڈیلی لائف میں اس کا ایفیکٹ ہے؟ کیا سب کو یہ بی پارٹ سمجھ میں آیا؟ آل کلیئر؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچے گا, ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں he will think before doing something. تو بالکل صحیح بات ہو گئی, یہ بات آپ نے لکھ دی. اس طرح آپ نے امپیکٹ اور افیکٹ ڈیلی لائف میں لکھ دیا. کیا تمام بچوں کو یہ ٹاپک کلیئر ہے؟